الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم اگر لے آئے تمہارے پاس فاسقون کوئی فاسق بنبأ کوئی خبر فتبینوا تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بجہالت بے علمی میں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر نہ سمجھیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ آج کے درس میں بڑا اہم اصول قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کوئی فاسق نافرمان بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں اس کے اوپر عمل نہ کیا کریں۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ یعنی نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں پھر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس آیت کے شان نزول میں اکثر مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ بنو مستلق کا سردار تھا حارث بن ابی درار، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے وہ بھی قبول کر لیا، اور پھر اس نے عرض کیا حضور میں واپس اپنے قبیلے میں جا کر ان کو بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور جو اسلام قبول کر لیں گے ان سے بھی میں زکوٰۃ وصول کر کے آپ کو بھیج دوں گا، آپ فلاں وقت پہ اپنا کوئی بندہ بھیجنا وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کر لے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا، آپ نے وقت مقررہ پر ولید بن عقبہ بن ابی معیط اس کو حضور نے بھیجا کہ تم جاؤ اور اس قبیلے سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ۔ اب یہ بندہ جب روانہ ہوا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا تھا، اب اس کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ قصاص میں قتل نہ کر دے۔ یہ قبیلے تک گیا ہی نہیں، راستے سے واپس آ گیا اور حضور کو آ کے بتایا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے واپس پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جھوٹ بولا اس نے آ کے۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت خالد بن ولید جو بڑے بہادر تھے، جن کو حضور نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید، کیا بات ہے۔ حضور نے ان کو بھیجا دستہ دے کر صحابہ کا کہ جا کے پتہ کرو کہ اس کی خبر ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تاکید فرمائی کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا، پہلے جا کے تحقیق کرنی ہے کہ آیا واقعی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پہلے جا کے تم نے تحقیق کرنی ہے۔ خالد بن ولید جب اس قبیلے کے پاس پہنچے، رات کا وقت تھا، آپ نے قبیلے سے باہر قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کے چھان بین کرو کہ وہ لوگ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جاسوسوں نے آ کے بتایا حضور وہ تو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، اذانیں بھی دے رہے تھے، با جماعت نماز بھی ادا فرما رہے تھے۔
حضرت خالد بن ولید پھر خود اس قبیلے میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے تحقیق کر لی کہ وہ اسلام کے اوپر کاربند ہیں، تو حضور کو واپس آ کے بتایا کہ حضور کو لوگ اسلام کے اوپر کاربند ہیں، اسلام کو چھوڑا نہیں۔ اس موقع پہ اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور حضور اکثر فرمایا کرتے تھے التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ بڑا پیارا اصول ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ کی توفیق سے ہے، اور جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جلد بازی کرنے والوں کو اکثر نقصان ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر بندہ جلد بازی کرے، میں جلدی اپنے منزل پہ پہنچ جاؤں، اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ جس کام میں بھی جلدی کریں گے نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کا اصول ہے کہ کوئی بھی کام کرو تحقیق کرو، سوچو سمجھو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، کیونکہ سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ کی توفیق سے ہے، جلدی شیطان کی طرف سے۔ لہٰذا ہر معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، اور وہ جا کے جناب اپنے پاس سے اضافی بات آگے جا کے بتاتے ہیں اور غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اور ان غلط افواہ پھیلانے سے، جھوٹ بولنے سے قبیلوں کا نقصان ہوتا ہے، خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ پوری قوم کا بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج بدقسمتی سے مسلمان بھی اپریل فول مناتے ہیں، اپریل کے اندر جھوٹی بات آگے جا کے سناتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوا، خبریں آئیں کسی نے اپریل فول میں کسی کو جھوٹ جا کے بتا دیا، تیری ماں فوت ہو گئی، تیرا باپ فوت ہو گیا، فلاں تیرا بھائی فوت ہو گیا۔ اس بندے نے سوچا میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے آیا تھا، وہ تو صحیح تھے، اس نے دل کے اوپر اتنا اثر لیا، جس کو جھوٹ سے جا کے بتایا گیا وہ خود بیچارہ فوت ہو گیا۔ ایسے ہوا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹی بات نہ کرو، کبھی بھی جھوٹی افواہ نہ پھیلاؤ، اور کبھی بھی ہر سنی سنائی بات کے اوپر بغیر تحقیق کے عمل نہ کر لو۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا جب کوئی فاسق غیر معتبر بندہ آپ کے پاس خبر لائے، پہلے اس کی تحقیق کرو، پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، جو بندہ قابل اعتبار نہیں اس کی بات نہ مانی جائے، تحقیق کی جائے، جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے اس پہ عمل کرنا منع ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جن معاملات کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے فاسق کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ حقوق کے اندر لین دین میں، خرید و فروخت میں فاسق بندے کی شہادت اسلام نے قبول نہیں فرمائی۔ اسی طرح اگر فاسق بندہ کوئی حدیث پاک روایت کرے، حضور کا فرمان بھی سنائے، علماء اس کو بھی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کسی قانون، کسی شرعی حکم اور کسی انسان کے حق کے ثبوت کے لیے بھی فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لائے، اس کی پہلے چھان بین کرو، تحقیق کرو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ تمہیں اپنے کیے پہ افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا